بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14ویں رات کے چاند سا چہرہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں کی کھجوریں لینے آئے ہیں۔ ان کے پاس سرخ اونٹ تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم لوگ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اتنے سا کھجوروں کے بدلے میں بیچ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہاں اونٹ لینے کی نیت سے تو نہیں آیا، اس لیے قیمت ساتھ نہیں لایا۔ میں اپنے شہر پہنچ کر اس کی قیمت بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اونٹ کی مہار تھامی اور چل دیے۔ قافلے والوں کو جب تک آپ علیہ السلام نظر آتے رہے، وہ آپ علیہ السلام کو ہی دیکھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جسے ہم جانتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم نے اس سے قیمت وصول کی ہے۔ ہم باتوں میں لگے رہے اور وہ آدمی ہمارا اونٹ لے گیا۔ اتنے میں جو عورت ان کے ساتھ تھی اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ انا ضامنۃ لثمن جمالکم، میں تمہارے اونٹ کی ضامن ہوں، اگر وہ تشریف نہ لائے تو قیمت مجھ سے لے لینا۔ اسی طرح ایک خاتون جن کا نام معبد تھا، انہوں نے آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا فیس خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار، گردن چمکدار، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان کے مبارک قد میں بھی بہت میانہ روی تھی، نہ اتنا طویل قد کہ دیکھ کر برا لگے، نہ اتنا پست کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ دور سے دیکھو تو بہت زیادہ بارعب اور حسین و جمیل نظر آتے، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا لازوال اور عمدہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے صرف سلام دعا کی حد تک تعلق ہو تو وہ بہت نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے لین دین کا معاملہ کیا جائے یا ان سے رشتہ داری کی جائے تو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے نیک ہیں اور کیسے با اخلاق ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کامل الاخلاق تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان،
آقا ہو یا غلام، ہر ایک سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی برتاؤ اتنا عمدہ ہوتا کہ لوگ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اجنبی اپنائیت محسوس کرتے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہوتے وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لین دین کرتے اور غیر مسلم ہوتے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اگر لین دین کرنے والے مسلمان ہوتے تو ان کے ایمان پختہ ہو جاتے اور وہ آپ علیہ السلام کے نام پر اپنی جانیں تک قربان کرنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھر والے، پڑوسی اور رشتہ دار بدظن نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ لین دین، کام کاج اور دیگر معاملات کرنے سے کتراتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کہیں ہم بد اخلاقی، تکبر، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنے جیسی بری عادات میں گرفتار تو نہیں؟ لہٰذا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہماری کوشش یہی ہو کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق بہت ہی خوبصورت اور عمدہ صفت ہے کہ جس سے پرایا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاقی سے نون مسلم بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاق کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسن و جمال اور خوبی و کمال میں حضور نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ محدثین کرام نے اپنے اپنے انداز سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے شریفہ کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف و کمال کو کما حقہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھانے اور آپ کے ذکر خیر سے برکت پانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اعضائے شریفہ کے حسن و جمال کا تذکرہ سن کر اپنا نام ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کی فہرست میں تو لکھوا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پیشانی، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے خوبصورت تھے۔ آئیے سب سے پہلے چہرہ انور کے نورانی جلووں کی جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ چہرہ مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی برکت سے اندھیروں میں اجالا ہو جاتا، ظلمتوں کے بادل چھٹ جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا؟
فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علیہ اذ سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ چشم مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگیں، سرما والی اور پلکیں دراز تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شخص پر مبارک آنکھوں سے نظر فرما دیتے تو اس کے سوئے نصیب جگا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، حضرت سیدنا شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا تھا، کیوں نہ آج میں ان سے بدلہ لیتے ہوئے ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اس ارادے سے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا شعلہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھا، جس سے خوف زدہ ہو کر میں پیچھے کی طرف بھاگا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی اور فرمایا اے شیبہ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اللہ عز و جل نے شیطان کو میرے دل سے نکال دیا اور میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی سماعت اور بصارت سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ابروئے مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بوئیں دراز اور باریک تھیں اور درمیان میں دونوں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں ابھر آتی تھی۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مختصر وضاحت: ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جہاں کو اپنی بابرکت تشریف آوری سے زینت بخشی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تو سجدے میں گر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کعبہ معظمہ آپ کی طرف جھک کر آپ کے نورانی بوؤں کی نزاکت اور لطافت کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں پارٹ نمبر 3 میں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔